جنرل صاحب گفتگو کا آغاز آپ کے ساتھ کریں گے. ابھی جو شاہ محمود قریشی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ میں شہباز شریف صاحب کو اور بلاول بھٹو زرداری کو اور تمام اپوزیشن کو دعوت دیتا ہوں کہ یہ جو کشمیر کا مسئلہ ہے اور اس وقت چین کی اور انڈیا کی جو ٹینشن چل رہی ہے, اس معاملے پہ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں, آپ فورن آفس آئیں. اگر آپ نہیں آ سکتے میں آپ کے پاس آنے کے لیے تیار ہوں. تو کیونکہ آپ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما بھی ہیں, تو شاہ محمود قریشی صاحب کی اس آفر پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, میں شاہ محمود قریشی صاحب کی آفر کو اپریشیٹ کرتا ہوں. شاہ محمود قریشی صاحب ایک بڑے بیلنسڈ پالیٹیشین ہیں. آلدو پچھلے دنوں میں سینٹ میں انہوں نے کوئی سپیچ ایسی کی جس سے ان کی پرانی پارٹی تھوڑی اس پہ ناراض ہوئی, لیکن یہ آفر کاش کے پرائم منسٹر کی طرف سے آئے نا. دیکھیں, ملک کے جو مسائل چلانے کی ذمہ داری ہے وہ تو چیف ایگزیکٹو کی ہے. ہی از ون آف دی منسٹرز, ہی از موسٹ ویلکم. وہ آئے, ملے. آئی ایم شیور شہباز شریف صاحب بھی اور بلاول بھی کہیں گے ہمارے ساتھ انٹریکٹ کرے. بٹ از ہی میکنگ دی پالیسیز؟ دی پوائنٹ از کہ ملک کے اندر جو ماحول ہے جس میں تناؤ ہے اس کو کم کرنا تو بڑا ضروری ہے, بیکاز آپ کا کرونا بھی ہے اور آپ کا ادھر انڈیا کی دھمکیاں بھی ہیں اور آپ کی معاشی پرابلمز بھی ہیں. تو یو ہیو ٹو ٹیک دی نیشن فارورڈ. کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ آپ احتساب نہ کریں, لیکن یہ جس طرح کی سرکس ہر روز ہم دیکھتے ہیں ٹی وی کے اوپر لگے ہوئے, ادھر ہو رہا ہے جی اس کو پکڑ رہے ہیں, شہباز شریف کو ادھر گیا ادھر گیا, آئی تھنک یہ ہماری پرائرٹی نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, تو اس لیے whereas I welcome, لیکن آئی تھنک دی پرائم منسٹر ہیز ٹو میک دس آفر and not make only the offer but practically call the leader of the opposition and پارلیمانی لیڈرز اور ان کے ساتھ بیٹھ کے ایک وے فارورڈ طے کریں. اب باقی جو ایشوز پہ بات کی ہے ہم نے شاہ محمود قریشی صاحب سے, اس پہ بات کرتے ہیں. عامر متین صاحب, میں نے وزیر خارجہ سے پوچھا ہے کہ کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ بھارت کا ایک جو فالس فلیگ آپریشن ہے کیا وہ صرف آزاد کشمیر میں ہوگا یا وہ پاک چائنا بارڈر کے پاس بھی ہو سکتا ہے, یعنی کہ کراکرم ہائی وے کے قریب بھی ہو سکتا ہے؟ کیونکہ یقیناً آپ نے ایک آرٹیکل پڑھا ہوگا, ایک انڈین جنرل ہیں, لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ہرچرن سنگھ پاننگ, تو ان کے آرٹیکل میں کہا جا رہا ہے کہ انڈیاز فنگرز ہیو کم انڈر چائنیز بوٹس, ڈینائل وانٹ ہیلپ اس. یعنی کہ خود انڈین کہہ رہے ہیں کہ ہماری انگلیاں چینیوں کے بوٹوں کے نیچے آ چکی ہیں اور ہم ڈینائل میں نہیں رہ سکتے. اس وقت جو صورتحال ہے وہ کتنی سینسٹیو ہے؟ حامد میر صاحب, پہلے تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ واحد اس وقت اینکر ہیں جو کہ یہ چین اور ہندوستان کی جو لڑائی کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں. یہ جو اتنا گمبھیر اور سنجیدہ مسئلہ ہے اتنا پاکستان میں نہ میڈیا میں ہائی لائٹ ہو رہا ہے اور نہ ہمیں یہ پارلیمنٹ میں یا پولیٹیکل پارٹیز میں اس کا شور نظر آ رہا ہے. اور بڑی اچھی بات ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ کیا, اور بالکل میں جو سب سے ایگری کرتا ہوں کہ پرائم منسٹر کو اس مسئلے کے اوپر بالکل اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنا چاہیے اور یہاں پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہونی چاہیے, کیونکہ اس وقت ہم انٹرنلی اپنے سیاسی صورتحال میں اور کرونا وائرس میں پھنسے ہوئے ہیں. اس وقت جو وہاں پہ چین کے اور ہندوستان کے بارڈر پہ جو لڑائی ہے وہ بہت سنگین ہو گئی ہے. یہ کہا جا رہا ہے کہ 62 کی وار کے بعد آج تک انڈیا اور چائنا کی اس طرح کی سنجیدہ سٹینڈ آف اور اس طرح کی آئی ٹو آئی جو ہے نا کنفرنٹیشن نہیں ہوئی ہے. اور یہ جو پانک صاحب کا جو آپ کہہ رہے ہیں یہ انڈیا کی جو ہاکس ہیں, یہ جو فوجی لابی ہے, یہ کہہ رہی ہے. ان کے جہاں تک ان کے پولیٹیشنز کا اور ڈپلومیٹس کا تعلق ہے, ایون میڈیا کا, وہ اس کو ڈاؤن پلے کر رہے ہیں. اس میں پانک سنگھ صاحب کہہ رہے ہیں کہ 40 سے 60 کلومیٹر انڈین ٹیریٹری پہ چائنا نے قبضہ کر لیا. یہ بالکل حقیقت سے قریب نظر آ رہا ہے, چائنیز ورژن کے بھی باقی ورژن کے بھی نظر آ رہا ہے. مگر آپ دیکھیں کہ ان کے جو انٹیریئر منسٹر ہیں راجناتھ سنگھ صاحب, انہوں نے اس کو پلے ڈاؤن کرنے کے لیے, مگر انہوں نے بھی ایڈمٹ کیا ہے کہ جناب ایک سائزیبل لوگ چائنیز وہاں پہ آ چکے ہوئے ہیں, مگر ان کے ڈپلومیٹس اور ان کے پولیٹیشین اس کو انڈر پلے کر رہے ہیں. ایون ان کا میڈیا دیکھیں. میں آپ سے سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ وہ علاقہ جہاں پہ چین نے قبضہ کر لیا, کیا یہ علاقہ کراکرم ہائی وے کے قریب ہے, اور ہندوستان کا انٹرسٹ کیا تھا اس علاقے میں؟ یہ بالکل کراکرم کے ہمارے لیے اس کا بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے بہت سنگین اس لیے ہے کہ یہ اس کی جو کرکس ہے, کراکرم پاس جو ہے, یہ اس کو ہمارے عام آدمی کو سمجھانے کے لیے, ناظرین کے لیے بڑا ضروری ہے. یہ وہ پوائنٹ ہے جس کے اندر جو ہم نے چین کے ساتھ 1963 میں معاہدہ کیا تھا, تو اس کے اندر یہ سیاہ چین کی جو ایسٹرن اینڈ ہے یہ وہاں پہ ختم ہوتا ہے, اور ہم نے چین کے ساتھ یہ وہ پوائنٹ تھا جس پہ چین, ہندوستان اور پاکستان کی سرحد ملتی تھی.
بعد میں پھر یہ ہمارے ساتھ انہوں نے دھوکہ کر کے سیاچین کی نارتھ ورڈ وہ باؤنڈری چینج کر کے وہ سارا سلسلہ کیا. تو ابھی بھی جو اس کا ڈائریکٹلی امپیکٹ پاکستان پہ ہے اس پہ میں بالکل ابھی آتا ہوں. ابھی میں اس وقت سمجھاؤں آپ کو، عام آدمی کو سمجھا دیں کہ وہاں پہ سنگین چیز کیا ہو رہی ہے. وہ یہ رہا ہے وہاں پہ کہ انڈیا کے اس وقت وہاں پہ پہلے انہوں نے چونکہ کرونا کی وجہ سے وہاں پہ ایکسرسائزز اپنی کینسل کر دی تھی، تو ابھی وہاں پہ جو یہ ایگزیکٹلی جو 3 جگہ پہ لڑائی ہوئی ہے، یہ وہی لڑائی ہے، وہ انہی جگہوں پہ تینوں پہ ہوئی ہے جہاں پہ 1962 کی جو وار ہوئی تھی. اس کے 3 پوائنٹس تھے. ایک پوائنٹ اس کا تھا کہ آپ کی گلوان ویلی، ایگزیکٹلی گلوان ویلی کے اوپر ٹینشن ہوئی ہے. اس کے بعد پھر پینگونگ لیک ہے اس کے اوپر، اور تیسرا ہاٹ سپرنگز. یہ 3 پوائنٹ تھے، اور یہ رینڈملی نہیں ہے کہ انہی تینوں پوائنٹ پہ جہاں پہ 62 کی وار جہاں سے چین اور ہندوستان کی ہوئی تھی، ایگزیکٹلی اس دفعہ بھی کنفرنٹیشن وہیں پہ ہو رہی ہے. اور یہ کوئی ٹیکٹیکل لڑائی نہیں ہے، یہ ایک اسٹریٹجک لڑائی ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پچھلے چند سالوں میں ہندوستان نے اپنی یہاں پہ سڑکیں بنا لی ہیں. فار ایگزامپل یہ جو بڑی مشہور ایک سڑک ہے دولت بیگ ڈربوک اور دولت بیگ روڈ جو ہے، یہ بالکل پیرلل اس کی گلوان ویلی کے جا رہی ہے، اور اس کا ڈائریکٹلی تعلق جو پوائنٹ اس کا ختم ہوتا ہے کراکرم پاس سیاچن کی بیس پہ ہے. تو چائنا یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ انڈیا والے سڑکیں بناتے جا رہے ہیں. اس کے بعد یہ جو یہاں پہ بیس بنائی گئی ہے ایئر فورس کی جو بیس ہے دولت بیگ میں، یہ اتنی زیادہ اس کو وہ بریگیڈ لیول پہ لے گئے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ C-130 اتار لیتے ہیں. تو ہمارے لیے بھی اس کی ریپریکشنز بڑے زیادہ ہیں. سب سے زیادہ اس کے لیے امپورٹنٹ ہے سی پیک، کہ چائنا نے یہ دیکھ لیا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ سی پیک کی اور BRI جو ان کا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے اس کی مخالفت کر رہا ہے. اور اس کا چائنا نے بڑی کوشش کی کہ اس میں ان کو شامل چین کو کیا جائے، ان کو آبزرور کے طور پہ بلایا.